السلام علیکم، ویلکم ٹو بیسٹ ٹی وی اور میں ہوں شیخ عنایت۔ تو آج ہم جناب آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ عراق کے شہر بصرہ کے بارے میں، کہ بصرہ کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ اس میں کتنی سختی ہوئی ہے یا کیا طریقہ کار کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بھائی کا سوال تھا کہ میں دوسری دفعہ عراق آیا ہوں تو واپس جانا ہے تو کیسے جاؤں، تو اس کا بھی اس ویڈیو میں اینڈ پہ جواب دیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو دوست نئے میرے چینل پہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی انفارمیشن لے کر آؤں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو جناب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو عراق کا شہر جو بصرہ ہے، بصرے میں جناب ابھی چھاپے مارے جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ، فیکٹریوں میں اور دکانوں پہ، مارکیٹوں میں۔ تو اس کے اسی سلسلے میں آج تقریباً 50 لوگ جو ہیں وہ حراست میں لیے گئے ہیں، 50 لوگوں کو پکڑا گیا اور ان کا چلان کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ تو اسی طرح بصرہ میں جو کام کر رہے ہیں میرے دوست جو عراق میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں بصرہ میں، ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا پرہیز کریں، اور اگر آپ کام کر بھی رہے ہوں، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز لینے آئے، سول وردی میں بھی آئے، تو اس سے بات چیت زیادہ لمبی کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ دو ٹوک بات کرنے سے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جب آپ بحث کرتے ہیں لمبی تو پتہ چل جاتا ہے یہ غیر ملکی ہے یا عراقی ہے۔ تو اس لیے کسی سے بھی لمبی بات کرنے سے گریز کریں اور اپنی احتیاط کریں باہر نکلنے سے بھی۔ تو یہ تھی آج کی بصرہ کے بارے میں انفارمیشن کہ بصرہ میں جو دوست کام کر رہے ہیں وہ لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اور اگر آپ دکان میں کام کر رہے ہیں، ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ہزاروں لوگوں نے آنا ہے، تو ان کے ساتھ لمبی بات چیت کرنے سے گریز کریں۔ دو ٹوک سامان دیا، پیسے لیے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اور لمبی واقفیت نکالنے کا، لمبی بات کرنے کا، بحث کرنے کا اس حالات میں ابھی ٹھیک نہیں ہے، تو پرہیز کریں۔ تو چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں دوسری دفعہ آیا ہوں عراق، پہلے آیا تھا چلا گیا تھا اور اب دوسری دفعہ آیا ہوں تو اب کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو جناب اب بھی وہی طریقہ کار ہوگا جس طرح پہلے آپ نے مغادرہ لگوایا اور ٹکٹ کرایا یا اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا پڑے گا تو آپ کو واپس بھیج دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو دوست ڈینکی لگا کے آئے ہیں ان کے لیے تھوڑی مشکل ہے، ان کے پیسے تھوڑے زیادہ لگتے ہیں، کام ان کا بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن پیسے تھوڑے زیادہ لگتے ہیں۔ تو باقی اسی طریقے سے کہ اگر آپ بصرہ میں ہیں تو بصرہ میں $400 کا جو مقادرہ لگتا ہے، بغداد میں $300 کا لگتا ہے، تو کربلا میں $200 کا بھی لگ جاتا ہے۔ جس شہر میں ہیں اس شہر کے متعلق آپ اپنا مقادرہ لگوائیں اور ٹکٹ کروائیں، اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں، آپ جا سکتے ہیں باعزت طریقے کے ساتھ۔ تو اگر ڈینکی والے ہیں تو ان کا تھوڑا سا زیادہ پیسے لگیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ غیر قانونی ہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور پھر ملیں گے کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔